بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے، جس کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے 165 تک ہوتا ہے۔ 8ویں پارے کے خلاصے کے آغاز سے پہلے گزشتہ پارے کے آخر میں ایک آیت قابل توجہ ہے، اس کی بابت کچھ اہم گزارشات عرض کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسلامی آداب سکھائے گئے ہیں کہ تم شرک کرنے والوں کو بھی گالی نہ دو۔ اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ جوابی طور پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ لہٰذا بے شک مشرک کے بارے میں اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ شرک پر مرا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن پھر بھی معاشرتی آداب کا تقاضا رکھتے ہوئے تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ مشرک کو بھی گالی نہ دو۔ مشرک جو اس معاشرے کا سب سے بڑا گناہ گار ہے، اگر اس کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے کم کسی شخص کو گالی دینے کی اجازت کیسی ہو سکتی ہے؟ گالی نہ دینے کا سلسلہ انفرادی سطح پہ ہماری معاشرتی گفتگو میں، معاشرتی معاملات میں بھی رہنا چاہیے۔ اس ادب کا تقاضا مذہبی سٹیجوں پہ بھی رہنا چاہیے، اور احترام میں باہمی کی فضا رہنی چاہیے۔ اختلاف رائے دلیل کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ یا ایک طبقے کے کچھ افراد انتہا پسند ہو جاتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گستاخی کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے آئین میں مقدس شخصیات کے حوالے سے ایک دفعہ موجود ہے، لہٰذا ہمیں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ان مقدس شخصیات کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی سطح پہ جو سٹیجز ہیں یہاں بھی احترام باہمی کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے سیاسی مخالف کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جہاں ہمیں گفتگو کرنے کی مکمل آزادی ہے، اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں اور اپنے کسی سیاسی مخالف کے ساتھ ایک ادب و احترام سے گری ہوئی بات کریں یا اس کو گالی دیں، جیسا کہ ماضی قریب میں یہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ بات چل نکلی ہے تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے معزز ممبران سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ قوم کے منتخب نمائندے ہیں، لہٰذا آپ اپنی باہمی گفتگو کو بھی ادب کے ساتھ کیا کریں، دلیل کے ساتھ کیا کریں، لیکن گالیاں دینے کا جو سلسلہ قوم دیکھتی ہے اس سے قوم کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس احترام کا پہلو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھی ہمیں نظر آنا چاہیے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 109 سے 111 تک اللہ رب العزت اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منہ مانگی نشانیاں تو مانگتے ہیں، یہ بات نہیں کہ یہ نشانیاں دی نہیں جا سکتی۔ انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس یہ نشانیاں موجود ہیں، اللہ ان کا اظہار فرما سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ یہ نشانیاں ان کو دے بھی جائیں پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ حتیٰ کہ اگر ملائکہ اتر آئیں، حتیٰ کہ مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں، تو یہ لوگ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ اس طرح کے معجزات مانگ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ حق کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے
یہ نشانیاں یا منہ مانگے معجزات مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہر نبی کے موافق اور مخالف دونوں طبقے ہوتے ہیں۔ نبی کے مخالفین میں، دشمنوں میں، انسانوں کے اور جنوں کے طبقے موجود ہوتے ہیں۔ انسان بھی اس نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جنات بھی اس نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان کی پرواہ نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلتے ہیں ان کے بھی موافق مخالف ہوتے ہیں، اور ان کے مخالفین میں بھی انسانوں کا طبقہ بھی ہوتا ہے اور شیاطین و جنات کا طبقہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آیت نمبر 114 اور 115 میں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، ذرا پوچھو تو صحیح، اس سب کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں بطور حاکم تلاش کروں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی حاکمیت اعلیٰ یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بنیاد بنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شخص کی حاکمیت اعلیٰ ایسی نہیں کہ ہر چیز میں اس کی بات حرف آخر ہو۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی اللہ تعالیٰ کا حکم انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری جو دنیاوی حکومتیں بنتی ہیں ان کی مختلف اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ سوشلسٹ نظام میں ایک پارٹی کو جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس کو حاکمیت اعلیٰ ملتی ہے، اور وہ جو سیاہ سفید کریں وہ قانون ہوتا ہے، اور جو اس قانون کی مخالفت کرے اسے باغی شمار کیا جاتا ہے۔ بعض ممالک میں پارلیمنٹ کو حاکمیت اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو سیاہ سفید قانون بنائے اسے اختیار ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اگر کسی ملک میں جمہوری نظام رائج ہے تو وہاں بھی پارلیمنٹ میں وہ مادر پدر آزاد پارلیمنٹ نہیں ہے، وہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس ہے، جیسا کہ ہمارے پاکستان کے آئین و دستور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ہر چیز میں حرف آخر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں پارلیمنٹ کو حاکمیت اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہے وہ بعض دفعہ اکثریت کی بنیاد پہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جو بے لگام جمہوریت کی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ اگر عالمی سطح پہ نظر دوڑائیں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ بعض ممالک جو خود بعض قوانین کے خلاف تھے لیکن جب اکثریت نے اس قانون کے حق میں فیصلہ دے دیا تو مجبوراً انہیں وہ قانون بنانا پڑا۔ ان میں ہم جنس پرستی کا قانون وہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، لیکن بے لگام جمہوریت یا بے لگام اکثریت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں قانون بنا لیں، اس لیے کہ اگر اکثریت کی بات کو معیار بنایا جائے گا تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوگا کہ وہ اللہ کے رستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ بعض ممالک میں جہاں مادر پدر آزاد جمہوریت ہے اور اسی پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، وہاں انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جنس پرستی کے قانون کو قانونی حیثیت دی اور لوگوں کو اس کا اختیار دے دیا۔ آیت نمبر 118 سے 121 تک اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی جانور ذبح کیا جائے اس پہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جس جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہے، تم اس کو نہ کھاؤ۔ جب صورتحال یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے اور اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو نہ کھاؤ،
اسی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اس بات کا اعلان فرما دیا گیا کہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ بھی حرام شمار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قانون کا اعلان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قانون، دولت، سطوت کے سہارے اپنے علاقے کا بڑا بن جاتا ہے تو اس میں کبر کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو با اثر سمجھتا ہے اور ہر جائز و ناجائز کرنے کی اپنے آپ کو اتھارٹی دے لیتا ہے۔ اس میں معاشرے کے با اثر لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں یا معاشرے کے اصحاب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر کام میں آزاد سمجھتے ہیں اور کسی چیز میں اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ غلط کام کر بھی لیا تو ہم اپنے اس اقتدار کی وجہ سے یا ان اختیارات کی وجہ سے اپنے آپ کو قانون سے آزاد کروا لیں گے اور قانون کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب گناہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کی سزا انہی کو ملتی ہے اور ان کے غلط کاموں کے نتائج پھر ان کی زندگی پر آتے ہیں، وہ زندگی میں ہوں یا موت کے بعد ہوں۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ایسے ہی با اثر لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کو ایک لالچ ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو اللہ نے عزت کیوں دے دی، یہ عزت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے بڑے با اثر لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ یہ رسالت ہمیں دیتے، یہ نبوت ہمیں دیتے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے جب تک وہ چیز ہمیں نہیں مل جاتی ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کس پر یہ رسالت کا منصب عطا فرمانا ہے اور کس کو اپنا رسول بنانا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں تم لوگوں کو اپنے جزوی اقتدار کی وجہ سے ایسی لالچ طمع نہیں رکھنی چاہیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آیت نمبر 128 اور 129 میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں شرک کرتے تھے ان کی کیفیت بتائی ہے کہ جب قیامت والے دن ان کو اکٹھا جمع کیا جائے گا تو ان کو خطاب کر کے یہ کہا جائے گا کہ اے جنات جنہوں نے انسانوں کے بہت سارے طبقے کو گمراہ کر لیا تھا، اور وہ لوگ، وہ انسان جنہوں نے جنات سے وقتی فائدے اٹھائے تھے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے چونکہ یہ سب کچھ تم نے اللہ کی نافرمانی میں کیا تھا، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 6 کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں اس کی کوئی نشاندہی ملتی ہے۔ وہاں وضاحت ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کچھ انسان جنات کی پناہ میں آ جاتے تھے، اس سے جنات میں اور زیادہ تکبر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھو انہیں اپنے تحفظ کے لیے ہماری پناہ درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی معاشرے میں جو جادو ہوتا ہے، اس جادو میں جو چلے کیے جاتے ہیں، ان چلوں کے نتیجے میں بالآخر شیاطین و جنات کا اور اس جادوگر کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اس میں جنات اپنی ان پہ شرائط رکھتے ہیں اور اس چلہ کرنے والے کی کچھ ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں۔ اس میں حسب وعدہ کچھ شرک کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، کچھ گمراہی کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ لے دے کا ایک اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں جادوگر کو کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ تعاون کریں گے، تو وہ جادوگر بہت سارے شرکیہ، کفریہ اور گمراہی کے کام کہنے اور کرنے اور کروانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں
یہ شیاطین و جنات اسے کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ شیاطین نے جنات کو گمراہ کی، انسانوں کو گمراہ کیا، اور ان انسانوں نے ان شیاطین و جنات سے کچھ فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرمائیں گے کہ النار مثواکم، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے کہ تم نے ایک دوسرے کی پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بوقت ضرورت شیاطین کی حفاظت میں آنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم یہ پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں اس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے کسی شیطان کی حفاظت اور پناہ میں نہیں آنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین کے نظام میں ایک معبودان باطلہ کا غیبی نظام ہوتا ہے، اس میں یہ شیاطین و جنات خوابوں میں بھی آ کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اور جادوگر شیطانی اور جناتی کام میں ان کا معاون ہوتا ہے۔ جادوگر جو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں اس میں بھی شیطانی سسٹم اٹیچ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بت کے تباہ کرنے کے لیے بھیجا، ختم کرنے کے لیے بھیجا، تو دوسری دفعہ جب وہ گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو جڑوں سے اکھیڑا تو وہاں سے ایک چڑیل و جننی نکلی۔ تو یوں گویا شرک کے ان مراکز میں جنات موجود ہوتے ہیں جو انہیں قائل بھی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ آ کے بات چیت بھی کرتے ہیں، کبھی وہ بابوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، سفید داڑھی اور سفید کپڑے پہنے ہوئے آ کر ان کو شرک کے اوپر مائل کرتے ہیں، کبھی وہ رستوں میں مل جاتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں اصل چیز ہمیں اللہ کے قانون سے، اللہ کے قرآن سے مل گئی کہ تمہیں فرق کرنے کے لیے یہ واضح بات بتا دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی چیز اللہ کی توحید سے متعلق ہوگی تو یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی شکل میں آ کے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ خواب ایسا ہے کہ جس میں شرک کی ترغیب دی گئی ہے تو چاہے وہ شخص آنے والا نیند کی کیفیت میں ہو، بیداری کی کیفیت میں ہو، سفید کپڑوں کی شکل میں ہو، سفید داڑھی کی شکل میں ہو، اگر وہ شرک کی تبلیغ کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے تو وہ شیاطین ہیں، وہ جنات ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض سے جوڑ دیتے ہیں اور جوڑ کے پھر ان کی سزا جہنم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 130 اور 132 میں اس بات کا سوال پوچھا گیا ہے کہ اے انسانوں اور اے جنوں، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں ہماری آیات سکھائی تھیں؟ تم نے انہیں نہیں مانا؟ وہ کہیں گے ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ان کی بات نہ مان کر نقصان کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ دنیا کی نعمتوں نے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھیں۔ آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک بے نیاز ذات ہے، وہ تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری دینی خدمات کا محتاج نہیں ہے۔ تم کرو گے تو اپنے لیے، نہیں کرو گے تو اللہ چاہیں گے تو تمہیں تباہ و برباد کر کے کسی اور قوم سے کام لے لیں گے، یا تم سے یہ دینی دعوت کا کام چھین کر کسی اور قوم میں منتقل کر دیں گے۔ آج اگر تم اسلام کے علم بردار ہو لیکن تم اسلام کا کام نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور ملک کو، کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے دین کی خدمت کے لیے، دین کی علم برداری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس دینی خدمت کے لیے انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، قومی، ملکی، ملی سطح پر ہمیں منتخب فرمائے رکھے۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ آیت نمبر 137 سے 140 تک شرک کرنے والوں کی مختلف عادات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں ان کو یہ قائل کیا جاتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ اس وجہ سے
بعض لوگ شرک کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطانی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خسارے میں ہیں، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ایسے لوگ خسارے میں جائیں گے جنہوں نے اپنے غلط معبودوں کی بات مان کر اپنی اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ معاشرے میں آپ کو اس طرح کی کئی خبریں سننے اور پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان پہ غور و خوض کیا جائے تو ایک واضح بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی تخلیق میں اور ہماری صنعت میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے باغات بنائے ہیں، ہمارے لیے کھیتیاں اگائی ہیں، ہماری سواری کے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی تخلیق کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے گاڑیاں بنائی ہیں، ہم نے اور کھیل کھلونے چیزیں بنائی ہیں۔ ہماری اس صنعت میں اور اللہ کی صنعت میں، اللہ کی تخلیق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہماری صنعت ہے، یہ چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ جب اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو اس پیدا کرنے والی ذات ہی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کاموں کی تعلیم دی ہے جو اچھائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان اعمال کی تعداد خلاصتاً ان آیات میں 10 کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شرک نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، بچوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ ان کو کھلائے گا کون، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول پورا کرو، عدل و انصاف والی بات کرو، اللہ تعالیٰ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ اللہ کا سیدھا رستہ ہے، اس میں دائیں بائیں نہ بھٹکو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اور ان کے آخر میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما دیں، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا وہ رستہ ہے جو سیدھا ہے، تم بھی اسی رستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 158 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن آ چکا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو کس چیز کی انتظار کر رہے ہو؟ اس چیز کی انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں، وہ تمہارے لیے عذاب لے کر آئیں، یا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ خود آ کر ہمیں یہ بات بتائے، تو کیا اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ یاد رکھو جب اللہ کی آخری نشانی آ جائے گی تو پھر تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ آخری نشانی کون سی ہے؟ جس میں واضح ہو جائے گا کہ اب قیامت آ چکی ہے، آنے والی ہے، چند لحظات باقی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور 20ویں پارے میں ایک جانور کے نکلنے کا ظہور ہے جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد مومن مومن رہے گا، کافر کافر رہے گا۔ اب کافر کو اسلام لانے کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس دابۃ الارض کا تذکرہ انشاءاللہ ہم 20ویں پارے میں تفصیل سے کریں گے۔ آیت نمبر 159 میں ایک حقیقت ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین میں ٹکڑے کر دیے اور انہوں نے فرقے بنا دیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان گروہوں سے۔ یہاں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہیں جن کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا ہم اس کا مفہوم غلط سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارا اپنا اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کے حوالے سے اگر ہم مسلمانوں کا کسی سے عقیدے کا اختلاف ہوگا تو یہ کفر و اسلام کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اللہ کی توحید کا منکر ہے تو یہ ہمارا اس سے عقیدے کا اختلاف ہو گیا۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی نبی
یا ولی کی اس طرح عبادت کرتا ہے جس طرح اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، تو یہ عقیدے کا اختلاف ہے کہ توحید کا انکار کر کے شرک کو عملی طور پر زندگی میں اپنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور آخری رسالت کے قائل ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، محمد الرسول اللہ، اس کا تقاضا یہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، یا آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی اور شخص کے نبی ہونے کا قائل ہے، تو ہمارا اس سے اختلاف اصول کا ہے، عقیدے کا ہے، تو یہ کفر و اسلام کا اختلاف ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کسی اور پر اللہ کے رسول کی طرح، نبیوں کی طرح کوئی وحی کسی انسان پر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی فلاں پر یا ہماری فلاں شخصیت پر وحی آتی ہے، تو یہ اصول کا اختلاف ہو گیا، عقیدے کا اختلاف ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرآن کا انکار کرتا ہے، یا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن میں تبدیلی اور تحریف ہو گئی ہے، تو وہ گویا اس قرآن پر صحیح ایمان نہیں رکھتا، تو یہ ہمارا اس سے اصول کا اور عقیدے کا اختلاف ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک ماخذ کی حیثیت سے شریعت کی بنیاد بنا کر بھیجا ہے، اور جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ارشاد فرما دیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور ماڈل بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کی احادیث شریفہ کا انکار کرتا ہے، انہیں حجت نہیں مانتا، تو ہمارا اس سے یہ عقیدے کا اختلاف ہے، اور یہ عقیدے کی بنیاد پر اس کو اصول کا اختلاف شمار کیا جائے گا۔ لہذا یہ وہ اختلافات ہیں کہ اس طرح کے اگر عقیدے کے اختلاف ہوں گے تو اس کی بنیاد پر کفر و اسلام کی بات ہوگی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اختلاف موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کفر و اسلام کا نہیں ہوتا، بلکہ گمراہی کی بنیاد پر وہ اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کے مقابلے میں کوئی شخص بدعات کو ایجاد کرتا ہے، سنتوں کو اپنانے کی بجائے بدعات کو اپناتا ہے، ان کو پھیلاتا ہے، تو اب یہ گمراہی کا اختلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعات کو گمراہی قرار دیا، تو یہ اختلاف کفر و اسلام کا نہیں بلکہ گمراہی کا اختلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کی بابت یہ بتا دیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا طبقہ، کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 2641 میں ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں ان 72 اور 73 فرقوں میں اس بات کی نشاندہی کرنی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس فرقے سے ہمارا اختلاف عقیدے کا ہے، گمراہی کا ہے یا نہیں۔ اگر گمراہی کا ہے تو اس بنیاد پر ہم کفر و اسلام کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ یہاں ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی بعض فروعی مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے فرقہ بندی نہیں ہوتی، اس کو ہم فروعی اختلاف کہتے ہیں، اجتہادی اختلاف کہتے ہیں۔ خیر القرون میں جب ہمارے لیے ان مسائل کو مرتب اور یکجا کیا گیا، جس میں حضرات ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
ان مسائل کو یکجا کر دیا تاکہ ہمیں مسائل سمجھنے، مسائل پڑھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو، تو ان کی وجہ سے جو نسبتیں قائم ہوئیں یہ فرقے نہیں ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ لہٰذا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی ہے اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام کا متبع دوسرے امام کے متبع کا اور اس کے امام کا دل و جان سے احترام کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ یہ ترجیحات کا اختلاف ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات واضح رہے کہ ان اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور متبعین کو اگر کوئی شخص گمراہ کہتا ہے یا ان کی اتباع کو غلط کہتا ہے تو یہ شخص گمراہی کے زمرے میں آئے گا، اور یہ ایسا فرقہ ہے جس کا تعلق گمراہی کے ساتھ ہے، چونکہ وہ اہل سنت والجماعت کو گمراہ کہتا ہے اور ان کے ائمہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے۔ تو یہ فرقہ بندی کے حوالے سے جب ہمارے سامنے صورتحال رہے گی کہ عقیدے کا اختلاف ہوگا، ہمارا موقف اور ہے، گمراہی کا اختلاف ہوگا، ہمارا موقف اور ہے، اور یہ جو باہمی فروع اجتہادی اختلاف ہیں ان کو فرقہ بندی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جو اس کو غلط کہے گا وہ البتہ گمراہی کے دائرے میں آئے گا۔ آیت نمبر 160 سے 165 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ قانون بتائے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 نیکیاں دیں گے، اور جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیکیوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ میری ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میری نماز، میرا حج، میری زندگی، میری موت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے بتایا گیا کہ یہ دنیا دار امتحان ہے اور اس کی جزا آخرت میں ملے گی، نیک لوگوں کو جنت کی شکل میں اور گمراہ لوگوں کو جہنم کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں اشارتاً بتا دیا کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی علاقے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے کہ اس آیت میں آگے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ آئے گا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا مانا، کتنا نہیں مانا، نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا۔ آگے چونکہ اس کا تذکرہ آنا ہے، یہاں پر بطور تمہید اس بات کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم جو اعمال کرتے ہو ان اعمال کا ایک وزن کیا جائے گا قیامت والے دن، جس کے نیک اعمال وزنی ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہو جائیں گے یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں کبھی کبھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا وزن کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا سورہ رحمان میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جس اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے، اٹھایا ہے، وہی اللہ اس نے میزان کو بھی قائم کر دیا ہے اور میزان کو بھی رکھ دیا ہے۔ جو چیزیں ہماری نظر میں نہیں آتی، یہ بطور مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ آج ہم اپنے ذاتی وسائل سے ان چیزوں کا وزن کر سکتے ہیں۔ ہوا کا بھی ایک مخصوص وزن ہے، اس کی پیمائش کے بھی مخصوص طریقے ہیں۔ روشنی، بجلی، گیس، ان سب چیزوں کا ایک مخصوص پیمانہ ہے جس سے اسے ناپا جاتا ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں میٹروں کی شکل میں موجود ہیں۔ ہمارے نیٹ کی جو لہریں ہیں اور ان کی ویوز ہیں، ان کا بھی ایک مخصوص وزن ہے جو ہماری پیمنٹ کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظر نہ آنے والی ہیں یا کسی اور انداز سے محسوس کی جانے والی ہیں، ان کا وزن ہم اپنے وسائل سے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں،
اللہ اپنے نظام سے جس طرح چاہیں گے ان کا وزن فرمائیں گے۔ تو یہ وزن کا عقیدہ رکھنا یہ بھی اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ یہاں اللہ نے بتا دیا کہ جس کے نیک عمل بھاری ہوں گے وہ کامیاب، جس کے نیک عمل کم ہو جائیں گے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی اور سمجھائی ہے۔ دیکھو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں دنیا میں ٹھہراؤ دیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور یہاں تمہیں زندگی گزارنے کے سامان مہیا کیے ہیں۔ یہ جو کل بھی ہم نے بگ بینگ کی ایک بات کی تھی، تو یہ اتفاقی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں واضح عقیدہ دیا ہے کہ زمین میں یہ جتنا نظام بنایا گیا ہے یہ پری پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ ایک بنانے والے نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ دیکھو اس زمین کو تمہارے رہنے کے لیے ہم نے ہموار کیا ہے۔ اس زمین میں ہم نے مناسب کشش رکھی ہے تاکہ تم ہوا میں جھولتے نہ رہو یا تم زیادہ کشش کی وجہ سے اس جگہ کے ساتھ چمٹ ہی نہ جاؤ۔ ایک مناسب کشش رکھی ہے جو ہماری اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اس زمین کو مناسب سخت اور مناسب نرم بنایا ہے کہ وہاں اگر ہم تعمیر کرنا چاہیں یا وہاں کھیتی باڑی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ اس مٹی کو قابل کاشت بنایا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اس زمین کے اندر ایسے ذخائر رکھے ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے مطلوب ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 6 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ہوا اور پانی میسر کیا ہے جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں اور پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناسب روشنی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ہمیں مناسب سردی اور مناسب گرمی دی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہماری اس زمین کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اوزون کی ایک سطح رکھی ہے تاکہ جو روشنی اور جو گرمی یہاں تک پہنچے وہ چھن کر آئے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اس سطح زمین پر ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قابل حیات، قابل زندگی ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ بہت سے دیگر کروں کے اوپر ہماری تحقیقات جاری ہیں، اور سب سے بڑی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ کیا وہاں زندگی گزارنے کے امکانات ہیں یا نہیں۔ آج تک جہاں جہاں ہمارے وسائل پہنچے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری تحقیق پہنچی ہے، ہمیں یقینی طور پر وہاں زندگی گزارنے کے جو اسباب و وسائل ہیں وہ دستیاب نہیں ہوئے۔ ان میں سے چند چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ اسی زمین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں بتا دیا کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے قیامت والے دن۔ آیت نمبر 11 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور اس سے متعلقہ بہت ساری باتیں اگلی آیات میں ہمیں سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ملائکہ کو بھی اور شیطان کو بھی حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی عقلی شیخیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور یہ حجت بازی کی کہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں جو آگ سے پیدا ہوا ہوں وہ مٹی سے پیدا ہونے والے سے بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں۔ اس جرم کے نتیجے میں اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور اس حکم کے مقابلے میں اپنی عقلی شیخیاں بکھیرنی شروع کر دیں۔ اللہ نے اسے اپنی دربار سے راندہ کر دیا اور اپنے دربار سے نکال دیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ آج اگر ہم بعض لوگوں کے طرز عمل کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی عقل کو بنیاد بناتے ہیں تو وہ گویا اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کی بجائے
عقل کی بنیاد پر جب انہیں مسترد کرتے ہیں یا مسترد کرنے کے بہانے بناتے ہیں تو گویا وہ شیطانی طرز عمل کو اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان کے اس انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اب تمہیں قیامت تک میں مہلت دیتا ہوں۔ شیطان نے مزید اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے دربار سے راندہ کر دیا ہے، تو اب میں تیرے سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا اور اس رستے پہ چلنے والے جو ہیں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے میں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں تو اپنی کوشش کر، اور جو لوگ مجھ سے وابستہ ہوں گے وہ گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہی کہ تمہیں یہاں ہر چیز کے کھانے پینے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان نے حسد کرتے ہوئے، ابھی یہ اس دربار سے نکلا نہیں تھا، تو حسد کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانا شروع کر دیا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں روکا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہاں فرق ظاہر ہوگا شیطان اور آدم کا، شیطان اور بنی آدم کا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عاجزی کی اور اپنی توبہ اور استغفار کا اظہار کیا۔ قالا، دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمارے یہ گناہ بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توبہ استغفار کو قبول کیا، لیکن اپنے نظام کے مطابق یہ بتا دیا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ۔ زمین میں جب تم جاؤ گے تو یہ شیطان اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس نے تمہیں بہکانے کی کوشش کرنی ہے اور تم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 26 کے بعد کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ یا بنی آدمہ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں۔ یہ گویا پوری انسانیت کو خطاب ہے، جیسے یا ایھا الناس کا خطاب پوری انسانیت کے لیے تھا، اسی طرح یا بنی آدمہ کا خطاب بھی پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اے آدم کی اولاد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو، لباس تمہارا ترہ امتیاز ہے، لباس تمہاری خاصیت ہے، لہذا لباس کو اپنے جسموں پر پہنے رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جانور اور انسان میں جو فرق ہے، ان فرقوں میں سے ایک فرق لباس کا بھی ہے۔ کوئی جانور لباس نہیں پہنتا، اس کی شرمگاہ سب کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور ہمیں لباس پہننے کا حکم دیا۔ جب انسان اپنے اس امتیاز سے دستبردار ہونے لگ جائے گا تو گویا اب وہ اس انسانی سسٹم سے نکل رہا ہے، تو اب قیامت آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ کاسیات عاریات ہوگی، کہ بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی نظر آئیں گی۔ آج جو لباس عموماً پہنا جا رہا ہے، اس میں اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ صورتحال دن بدن بڑھ رہی ہے۔ گویا انسان اپنے لباس سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا جسم نمایاں ہو۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی آدم کو خطاب کر کے متوجہ کیا، دیکھو اے بنی آدم، جس طرح شیطان نے تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو فتنے میں ڈالا تھا، آزمائش میں ڈال دیا تھا، تو تم اس سے بچ کر رہنا۔ یہ بھی دھیان رکھنا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یا بنی آدمہ
خطاب کر کے مساجد کی عزت یوں بنائی کہ تم جب مسجدوں میں جاؤ تو اچھا لباس پہن کر جاؤ۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا، جس میں بدکاری اور برائی کی باتیں ہیں، گناہ ہے، ناحق ظلم و زیادتی ہے، چوتھے نمبر پہ شرک ہے، 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 33 میں ان 5 چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان 5 چیزوں سے بچائے رکھے۔ یہاں اس بات کا ذکر ہماری دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا اور شاید ہمارے لیے معلومات افزا ہو کہ ہمارے چینل کے ایک میڈیا اسکالر جنہیں آپ غامدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی مختلف سپیچز میں اس بات کا بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ بس یہی 5 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز یا اس کی کوئی خاصیت کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انما کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہی چیزیں حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اب ان سے بڑا سمپل سا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہی حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہی حرام ہیں؟ تو وہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیزیں اوپر بیان ہو چکی۔ تو ہمارا آپ کا سوال ہے کہ یہ اوپر بیان ہو چکی یہ لفظ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہی 5 چیزیں حرام ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزیں تو آپ کہتے ہیں اوپر حرام ہو چکی۔ یہ آپ نے کہاں سے لے لی ہیں؟ دوسرے نمبر پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 30 میں بہت سارے رشتوں کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ سارے رشتے جنہیں حرام کیا گیا ہے ان کے لیے حرمت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ان 5 چیزوں میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہی 5 چیزیں حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5864 میں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2099 میں 89 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرما دیا، تو گویا آپ کے منع کرنے کی وجہ سے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہو گئی۔ اب سونے کی انگوٹھی کا مرد کے لیے حرام ہونا، اس کا تذکرہ ان 5 چیزوں میں بھی نہیں ہے اور 5 چیزوں کی کوئی خاصیت بھی اس میں نہیں پائی جا رہی۔ یہ بدکاری بھی نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے، ناحق ظلم و زیادتی بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت بھی نہیں ہے، اور کوئی خاصیت بھی اس میں نہیں پائی جا رہی۔ تو یوں ان کا یہ دعویٰ کہ بس یہی 5 چیزیں حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، جب بھی ان سے کسی چیز کے حلال حرام ہونے کا سوال کرتا ہے تو وہ یہی آیت پڑھ کے ہر چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو ان کے اس فہم قرآن کو، ان کی اس نام نہاد قرآنی ریسرچ کو، ان کے نام نہاد قرآنی مطالعے کی جو حیثیت ہے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیں۔ ویسے اس پر میرا ایک مستقل کلپ موجود ہے جو طیبہ پہ سنا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 37 سے 39 تک اللہ رب العزت نے آخرت کے کچھ حالات بتائے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے، کسی کی عبادت کرتے ہوں گے، تو اگر وہ عبادت کرانے والے لوگ خود اس شرک کی دعوت دینے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب ان کو جہنم میں بھیجنے لگیں گے تو یہ دونوں عبادت کرنے والے اور عبادت کرانے والے، شرک کرنے والے اور شرک کرانے والے جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں زیادہ عذاب دینا۔ اور وہ جو انہوں نے شرک کرایا تھا وہ ان کو بارے میں کہیں گے کہ آج تمہیں ہمارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، تم اپنے معاملات کو بھگتو، ہم اپنے معاملات کو بھگتیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، تمہیں اب اس معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے پر لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کرنا
جس طرح عبادت کے حوالے سے ہے، اسی طرح نظام سلطنت اور نظام قانون کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کو، کسی اور پارلیمنٹ کو، کسی اور پارٹی کو اس حاکمیت اعلیٰ کے منصب پر فائز کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ تو گویا اللہ کی توحید و شرک کے یہ مختلف پہلو ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 53 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، ان کے بارے میں کچھ حالات بتائے گئے ہیں دنیا کے اور قیامت کے، کہ جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا ہم ان سے اتنے ناراض ہیں کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بد روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے بارے میں معلومات لے کر آسمان کے دروازے نہیں کھولتے اور وہیں سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بدکار لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ کی آیت کو جھٹلانے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حدیث شریف سے اس کی ایک وضاحت ہو گئی۔ مزید اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور انہیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ آج سے تم جنت کے وارث ہو۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھا۔ انہی آیات میں جنت والے اور جہنم والوں کی آپس کی گفتگو کا بھی تذکرہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو جنت والے جہنم والوں کو یہ خطاب کر کے کہیں گے کہ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پا لیا، تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ سچا ہے؟ تو یوں جنت والے اپنی کیفیت کا ان کے سامنے اظہار کریں گے۔ یہاں ایک علمی بات آپ کے سامنے رہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں نہ تو نعمتیں ہوں گی نہ ہی کسی کو سزا ملے گی، اسے اعراف کہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو نہ تو جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کچھ دیر کے بعد جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ بھی جنت میں داخل ہوئے نہیں لیکن انہیں توقع ہوگی، اس بات کی امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جنت و جہنم کے درمیان اس مقام اعراف کی وجہ سے سورہ اعراف کا نام بھی اسی کی وجہ سے اعراف رکھا گیا۔ اس کے بعد انہی آیات میں جہنم والوں کا خطاب ہے جنت والوں کو، ان سے بات کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس پانی ہے نا تو وہ ہمیں بھی دے دو، یا اللہ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے یہ ہمیں بھی کچھ دے دو۔ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو، اس رزق کو آج کافروں پہ حرام قرار دے دیا ہے، آج ہم تمہیں بھی نہیں دے سکتے، اللہ نے بھی تمہیں نہیں دینا۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جہنم والے جنہوں نے دین کو لہو و لعب قرار دیا، اس کو کھیل کود سمجھا، اس کو مذاق میں اڑایا، ٹھٹھے کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس منصب ہے، لہٰذا یہ سب کچھ ہے، اب ہمیں دین کے احکام کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اچھی طرح کھل کھیلا اور اس کی سزا آج انہیں مل رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بھلا دیا
اور ننساہم کما نسو، جس طرح انہوں نے ہمیں اور قیامت کو بھلا دیا تھا، آج ہم ان لوگوں کو بھلا دیں گے، گویا یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ہی پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 154 سے 158 تک اللہ رب العزت اپنے نظام کو سمجھاتے ہیں اور پھر اپنی توحید کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا وہ رب ہے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، تمہارا وہ رب ہے جس نے دن اور رات کا منظم نظام تمہیں دیا، تمہارا وہ رب ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے حکم کے مطابق ایسا چلایا کہ وہ ایک منظم سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جب ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سارے نظام میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا بلینر ہو، چاہے وہ دنیا کی سپر پاور ہو، تاریخ میں پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی کوئی ایسا شخص، ایسا ملک، ایسی پاور نہیں ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو اور رات اور دن کا، چاند اور سورج کا نظام وہ منظم طریقے سے خود چلا سکے، ان پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ وہ واضح نشانیاں ہیں جو ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور اس کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی کہ ادعو ربکم، اب تم اللہ ہی سے دعائیں مانگو، اللہ ہی کو پکارو۔ مزید اپنی نشانیوں کا اظہار یوں فرمایا چوتھے نمبر پہ، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کا نظام اپنے پاس رکھتا ہے اور اس ہواؤں کے نظام سے بادل آگے چلتے ہیں، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، بارش برسا کر چھٹے نمبر پہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں کھیتی اگتی ہے، وہاں پھل اگتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا نظام جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے کو پکارو، اللہ ہی سے دعائیں مانگو۔ آگے کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے جن کی طرف اس سورت کے شروع میں اشارہ کیا گیا تھا۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط کا تذکرہ ہے، اور حضرت شعیب کا تذکرہ شروع ہو کر اگلے پارے تک پہنچتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں ایک رسول کی حیثیت سے تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس دعوت توحید کے بدلے میں حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ کہا، خاص طور پہ ان کے سرداروں نے۔ یہ دعوت دینے اور ماننے اور نہ ماننے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ کا جب نظام آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا جب فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، انہوں نے اپنے جھٹلانے کا سلسلہ جاری رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا، نہ ماننے والوں کو تباہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے تو ہم عمومی طور پر ایک اندازہ بتا دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق میں تھا، اور بعض مورخین نے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہا ہے کہ کوفہ جو کہ بعد میں شہر بنا لیکن اس کے قریب قریب ان کا علاقہ تھا اور ان کی بستی تھی۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں عاد قوم کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی وہی اعلان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اس دعوت کے جواب میں اپنے نبی کو بے وقوف کہا۔ جنہوں نے دعوت نہیں مانی، اللہ نے انجام کار ان کے بارے میں یہی بتایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا ان کو اور اپنے نبی کو ہم نے بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو علاقہ ہے وہ احقاف کا علاقہ ہے۔ احقاف کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سعودیہ
اور یمن کے درمیان ایک علاقہ تھا جہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ واللہ اعلم۔ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں سمود قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بھی دعوت توحید دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو اس دعوت توحید کے نتیجے میں انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور تکبر کرتے ہوئے اس دعوت کا انکار کیا۔ پھر انہوں نے یہ معجزہ مانگا کہ صالح ہم تم پر تب ایمان لائیں گے جب یہ سامنے والے پتھر سے ایک اونٹنی نکلے اور باہر نکلتے ہی وہ بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ قوم یہ نشانی مانگ رہی ہے، اگر تو ان کو یہ نشانی دکھا دے تو یہ اسلام قبول کر لے گی اور جہنم سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نشانی دکھا دی۔ جب وہ اونٹنی نکلی اس پتھر سے اور اس نے بچہ دیا تو اسی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ آیا جس نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس قوم کا علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ جگہ سعودی عرب میں واقع ہے، مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ہے، مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس قوم کا علاقہ جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بنائے ہوئے تھے، اور لمبی لمبی سرنگیں، لمبے لمبے خوبصورت مکان پہاڑوں کو کرید کر بنائے ہوئے تھے، اور اپنی اس قوت کی وجہ سے انہیں تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 80-84 میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے مردوں کے حوالے سے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس طرح پلٹ دیا گیا کہ زمین کو اٹھا کے الٹ دیا گیا، اور ان کے اوپر آج بھی پانی ہے۔ ان کا علاقہ بحر میت اور ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ یہ ڈیڈ سی اور بحر میت کا علاقہ اردن اور فلسطین کے درمیان ان کی سرحد پر واقع ہے، جس فلسطین کو آج قبضے کی بنیاد پر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ تھا سورہ انعام اور سورہ اعراف کے ان آیتوں کا مختصر خلاصہ جو 8ویں پارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات سے وابستہ رکھے اور اسی پر قائم رکھے، اسی پر ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون